غزہ میں اسرائیل کی ظلم و زیادتی کی عالمی سطح پر مذمت ہو رہی ہے۔ اسرائیل کے خلاف دنیا بھر کے ممالک آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اسرائیل اپنے ایجنڈے پر قائم ہے۔ غزہ شہر پر قبضے کے لیے اس کے آپریشن میں شدت آئی ہے۔ فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس بیچ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل عالمی سطح پر الگ تھلگ پڑتا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو آئندہ برسوں میں مزید خود انحصار بننا پڑے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بیت المقدس میں اسرائیلی وزارت خزانہ کے اکاؤنٹنٹ جنرل کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے مانا کہ اسرائیل ایک طرح سے تنہائی کا شکار ہے۔ نیتن یاہو کے مطابق تنہائی کا سامنا کرنے کی صورت میں جن اہم صنعتوں پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے ان میں ہتھیاروں کا شعبہ نمایاں ہے، جو اسرائیل کو ہتھیاروں کی غیر ملکی درآمدات پر انحصار کرنے سے گریز کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ انہوں نے ہتھیاروں کی صنعت پر توجہ اور فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کم از کم آنے والے برسوں میں جب ہمیں ان تنہائی کی کوششوں سے نمٹنے کی ضرورت پڑے گی۔ خیال رہے کہ غزہ میں اسرائیل کے طرز عمل کے سبب اب فرانس، ہالینڈ، برطانیہ، اسپین، اٹلی اور دیگر ممالک کی طرف سے ہتھیاروں کی جزوی یا مکمل پابندیوں کا سامنا ہے۔ تاہم اس کے ہتھیاروں کی زیادہ تر درآمدات امریکہ سے آتی ہے اور امریکہ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ ساتھ ہی دیگر ملکوں کو ایسا کرنے سے خبردار بھی کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 2000 پاؤنڈ بمبوں کی کھیپ پر بائیڈن دور کی تاخیر کو فوری طور پر اٹھا لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے اس تنہائی کو جزوی طور پر ایک انتہائی اسلام پسند ایجنڈے سے منسوب کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا یورپی خارجہ پالیسی پر انتہائی منفی اثر ہے۔ قطر کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اس بیانیے کی قطر نے صورت گری کی ہے، جو اسرائیل کو ایک طرح سے الگ تھلگ کر رہی ہے۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا ہے کہ غزہ پر حملوں کے بعد سے اسرائیل کو 2 نئے خطرات کا سامنا ہے۔ ان میں مسلم اکثریتی ممالک سے نقل مکانی کے نتیجے میں یورپ میں آبادیاتی تبدیلیاں اور نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈیجیٹل پلیٹ فارموں پر اسرائیل کے مخالفین کے اثر میں اضافہ شامل ہے۔ نیتن یاہو کے مطابق نقل مکانی کے سبب کئی یورپی ملکوں میں مسلمان بااثر آواز بن کر ابھر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان ملکوں میں مسلمان حکومتوں پر اسرائیل مخالف پالیسیاں اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔